बीवी में भी 10 किस्म की खराबियां खामियां होती हैं, उठने बैठने खाने पीने सोने जागने बोलने चलने 10 किस्म की आदतें होती हैं, अखलाकियात खराब होते हैं, इबादत के मामले में कमजोरियां बाज़ औक़ात वाक़ई हो जाती हैं, वो सारी। अगर शौहर अपनी बीवी की बातें सबको करता फिरे तो वो शौहर अच्छा नहीं है। और बीवी यूं इस तरह मतलब कि बातें करती फिरे, एक अंदर के हालात अलग होते हैं, कमरे की बातें अलग होती हैं, बाहर की बातें अलग होती हैं, आदतों की बातें अलग होती हैं। उसको जो प्रॉब्लम है अपने शौहर से डिस्कस कर सकती है। शौहर का काम है कि उसकी बातों को सुने, ये झाड़े ना, अपने काम से काम रखो। भाई क्यों काम से काम? अपने काम से तो काम रख रही है, किसी और से नहीं कह रही, आपसे तो कह रही है। और इससे ज्यादा ये लड़की या ये बीवी अपने काम से काम क्या रखेगी कि वो किसी और से बात करने के बजाय आपसे अपनी बात शेयर कर रही है कि मेरे लिए प्लीज आप इस मामले में गौर करें। शौहर को चाहिए कि तसल्ली से सुने। इसी तरह अगर शौहर को अपनी बीवी के मामले में कोई बात करनी है तो अपनी बीवी से बात करें कि आप अपनी चीजों को दुरुस्त करें प्लीज। ये एक दूसरे से बात करें। इसको कमरे की जो 4 दीवारी जो आपका एक पर्सनल रूम है, प्लीज अपने पर्सनल रूम से बाहर ना आने दें। ख्वाह पर्सनल रूम के बाहर आपके बच्चे हैं या पर्सनल रूम के बाहर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी और आप अपने एक दूसरे के इतने जबरदस्त राजदार बन जाएंगे, मदीना मदीना हो जाए। कुछ खुदा ना खास्ता कोई कमजोरी है भी तो आपके दोनों के अंदर रह जाएगी। हत्ता कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर घर टूट भी जाए ना तो आप दोनों को ये बात जेब नहीं देती कि आप एक दूसरे की यानी अपनी सफाई पेश करने के लिए जाना, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो घर तोड़ कर गई, आप उसकी बुराई करोगे। वो बोलेगी कि मेरा क्या कसूर था, वो ऐसा जालिम था। तो ये इससे आपका घर नहीं बन जाएगा, बल्कि गिबतों में, तोहमतों में, बहुतानों में, तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। ज़हनी हमांगी नहीं थी इसलिए घर नहीं चल सका, खत्म हो गई बात। बारगाह रिसालत में हाजिर होकर किसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर के हुकूक क्या है? उन्होंने भी शादी नहीं की थी, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शौहर के हुकूक बयान फरमाए। तो उन्होंने जब शौहर के हुकूक सुने तो वो ये कहती हुई चली गई, आका मैं शादी नहीं करूंगी, यानी मैं इस बात की इस्तात नहीं रखती कि मैं शौहर के हक अदा कर सकूं। यानी इस कदर अहम और इस कदर वो मजबूत हुकूक हैं शौहर के, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत तक पहुंचाए। यानी ये बात किसी आपकी मेरी कही हुई नहीं है, किसी आम लोगों की कही हुई नहीं है। ये बात वो है जो हम आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यानी अगर शौहर को लगता है कि यार बीवी के हुकूक, तो इस नादान को कहा जाए कि ये हुकूक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, ये किसी और का बयान किए हुए नहीं है। आपको शादी से पहले ना पता था कि आपकी बीवी का क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई औरत कहती है कि ओह इतने हुकूक, तो क्या आपको शादी से पहले ना पता था कि शौहर के हुकूक क्या है? आपने ना पढ़ा था, आपको मुताला ना हुआ था, हुकूक ज़ौजैन का की स्टडी ना की थी और उसको अदा करने का तरीका आपने पढ़ा ना था। और ये किसने बयान किए? ये आपके मेरे नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। और ये हबीब अपनी तरफ से कुछ फरमाते नहीं, ये वही फरमाते जिन पर वही की जाती है। तो ये जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की, तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। तो बिल्कुल इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है और माशरे का अमन और घर का अमन इसमें छुपा हुआ है। हम घर के कुछ उसूल बनाते हैं, हम कहते हैं यार हमने जब से उसूल बनाए हमारे घर में अमन हो गया। आपके तेरे मेरे बनाए हुए उसूलों पर हम अमन ढूंढ रहे हैं। जो उसूल अल्लाह के रसूल ने दिए, इन उसूलों को अपनाए तो फिर अमन तो दौड़ता हुआ घर में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो ये एक तो मैंने एक बुनियादी बात अर्ज की है, क्योंकि माशरा और माहौल जो इस तरह का है कि उमूमन इस तरह की बातें सुनने समझने में ये हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा करवाता है। अच्छा, उसूल हुकूक ये नहीं है जो आपने और मैंने अपने माँ बाप को देख लिया, हो सकता है उन्होंने भी उनमें से कुछ हुकूक अदा किए हों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन्होंने सारे हुकूक एक दूसरे के अदा किए हुए हों। लिहाजा हर औलाद को, यानी जिसकी शादी हो रही है, अव्वल तो ये जिसकी शादी हो रही है उसे हुकूक ज़ौजैन पढ़ाया जाए, लाज़मी पढ़ाया जाए। और मेरी तमाम तर देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि अमीर अहले सुन्नत की सीरत पर एक रिसाला मखतूतुल मदीना का है, सुन्नत निकाह। मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, जितने भी वालिदैन मुझे सुन रहे हैं और जिनकी शादियों की उम्रें आ चुकी हैं, या जिनको पता है कि अब हमारी कुछ अरसे में शादी होने वाली है, बात पक्की हो जाती है, मंगनी हो जाती है वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में पहले सुन्नत निकाह रिसाला ले लें, इसको थोड़ा सा पढ़ लें। इसमें मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने 2 लेटर 2 मकतूब उसमें हैं, एक शौहर के नाम का है और एक बीवी के नाम का है। शौहर को कहा गया है कि आपने कैसे रहना है, बीवी को कहा गया आपने कैसे रहना है। आप इसको पढ़ लें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसमें हुकूक का बयान भी है और माशरती और घरेलू तौर पर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की उसमें उसूल भी लिखे हुए हैं।
اوورآل اگر ہم بات کریں تو عورت کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک شوہر کے بدن پر پیپ ہو اور اس کو چاٹے بیوی تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر. یہ آپ کے میرے رب کا فرمان ہے. ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر سمجھے کہ ہاں کیونکہ یہ ان پر خرچ کرتے ہیں. مطلب ایک سسٹم، گھر ایک ادارہ ہے. گھر ایک ادارہ، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب رہتے ہیں، ہمارے بچے رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں، 10 15 2 4 6 10 لوگ گھر میں رہتے ہیں. اس ادارے کا ایک تو کوئی ناظم تو ہوگا، کوئی سربراہ تو ہوگا، کوئی ہیڈ آف دا ہاؤس تو ہوگا، کوئی ہیڈ آف دا فیملی تو ہوگا نا. ڈیفینیٹلی اس کے بغیر کیسے چلے گا؟ یہ مطلب کہ میرے جیب میں یہ تسبیح ہے، ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح کے یہ سارے دانے ہیں. اس کے بغیر یہ بتائیے کہ یہ جو حصہ ہے اس کے بغیر یہ دانے میں کیسے باندھوں گا جب تک کہ میں اس کو پورے کے پورا اس کو بند نہیں کروں گا. تو ایک تسبیح کے تمام دانوں کو سنبھالنے کے لیے ایک سر کا ہونا ضروری ہے، ہیڈ کا ہونا ضروری ہے، جس سے یہ ساری تسبیح بنتی ہے. اب اس کو کھول دیں تو موتی بکھر جائیں گے. تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. اب اس کو الگ سمجھایا گیا کہ آپ نے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کر اپنا کیسے رول پلے کرنا ہے. آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی دل جوئی کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے اخراجات کا، آپ کے ان کے مطلب کہ اذہان و قلوب کو لبھانے کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، حسن معاشرت کا کیا انداز ہونا چاہیے. یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ قرآن میں، حدیث میں یہ سب اصول اور یہ طریقہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سیرت کو پیش کر کے، سیرت کو بیان کر کے پریکٹیکلی بتا دیا کہ آپ کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے اور اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہے تو ان کی اپنے باریوں کے تعلق سے آپ کی زندگی کا انداز کیا ہوگا، اس میں کیسے عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے حق ادا کرنے میں آپ کو کیسے رہنا ہے. تو یہ سب کچھ شوہر سے بیان کیا گیا ہے. اگر اس نے نہیں پڑھا تو اس کی بھول ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے اس کا چانس کم ہے. خواب تو ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے، لیکن بیوی کو یہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے تفسیر صراط الجنان میں سے میں آپ کو چند ایک اس کے اصول جو مدنی پھول بیان ہوئے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں اسلامی بہنیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم سے جو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں بیوی پر شوہر کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، تفسیر صراط الجنان میں ان کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے. بعض عورتیں بدقسمتی کے ساتھ اپنے شوہر کی کمزوریاں برائیاں بیان کر، دیکھیں دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، تو اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، کہیں بھی اپنے شوہر کی برائیوں کو، خامیوں کو بیان نہ کرے. دوسری بات، اس کے مال کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ آپ کے پیچھے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر جاتے ہیں، تو مال کی حفاظت کرنا یہ بھی شوہر کے حقوق میں شامل ہے. ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے ساتھ کھڑی رہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف شور کرا نہیں ہے، آپ شور کے ساتھ کھڑی رہو. میں اپنے شور کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ ٹھیک ہے میری اور اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو، مگر میرا شور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. اس کا یہ انداز، اس کا یہ مزاج شریعت کے خلاف نہیں ہے. میں اپنے شور کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس کی خیر خواہی کریں، اس کے لیے بھلائی چاہیں، اس کے لیے دعائیں کریں. اگر خدا نہ خواستہ شوہر برا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور برائیاں ہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. شوہر، میں نے برائی والے، گندی عادتوں والے شوہروں کی عادتوں کو درست ہوتا کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیوی ان کے لیے حسن اخلاق اور دعاؤں کا سہارا لیتی ہے. تہجد میں اپنے شوہر کے لیے ٹوٹ کے دعائیں کی ہیں بیوی نے، اور شوہر کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کی دعاؤں اور اس کے حسن اخلاق کے صدقے میں نیکی اور مسجد کا راستہ دکھا دیا. نیک بن گئے شوہر، بیوی کی وجہ سے شوہر نیک بن گئے. شروع میں اس کی سے وجہ بیوی تکلیفیں تھی، لیکن بیوی کا ایک مائنڈ بنا ہوا تھا کہ میرا رب میرے شوہر کے دل کو بدل دے گا، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گی، ہے یہی میرا شوہر ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے. اب ٹھیک ہے، یہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی سی چیز ہے تو اس کو درست بھی میں ہی کروں گی. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ میں اللہ کے ایک بندے کو اس کی بارگاہ کے قریب کر دوں.
یہ بیوی نیت کرے. اس طرح خدا نہ خواستہ اگر بیوی میں ایسا پرابلم ہے تو شوہر چھوڑنے کے بجائے یہ دیکھے مجھے ایک اللہ کی بندی ملی ہے جس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی کمزوری دور کر کر اس کو اللہ کی نیک بندی بناؤں گا. میں یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کوشش کرے. آپ دیکھیے آپ کا گھر ایسا مدینہ بلکہ انشاءاللہ رحمتوں کا می برسے گا. میرے رب نے چاہا تو فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی. آپ ہمت تو کریں, آگے بڑھیں. ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا. شوہر کی خوشی کس چیز میں ہے؟ اس کے کھانے میں, پینے میں, سونے میں, جاگنے میں, بولنے میں, چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اس کے کسی فیملی ممبرز کی خدمت کرنے میں, اس کی دل جو ایک قسم, اس کی خوشی قسم ہے, خیر خواہش ہے. یعنی میں نے ایسی باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں اور ایسی بہو کا اور ایسی دلہنوں کا میں نے ذکر پڑھا ہے کہ جنہوں نے اجڑتے گھروں کو سنوار دیا. یعنی گھر اجڑ رہے تھے, ٹوٹ چکے تھے, باپ بیٹوں میں لڑائیاں تھیں, خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں, مگر یہ نیک بیوی, نیک بہو نے باپ بیٹوں کو ملایا, ماں بیٹوں کو ملایا, اجڑے ہوئے گھروں کو سنوار دیا. یعنی یہاں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ آج اچھا خاصا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا. ایسا نہیں ہے. یہ تو سنوارنے والی عورتیں ہوتی ہیں اور یہی نیک عورتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گھروں کو سنوارتی ہیں, گھروں کو بناتی ہیں, صبر کرتی ہیں. اگر شوہر اپنے والدین کے ساتھ, یعنی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ, میرا شوہر ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, جیسا ہونا چاہیے, اس کو جیسا ان کے ساتھ رول پلے کرنا چاہیے, حسن اخلاق کا, حسن معاشرت کا, تو بیوی اس کی اصلاح کرے, محبت سے. دیکھیں آپ کے ماں باپ ہیں, ایسا نہیں کریں, ان کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں تھوڑی دیر. کیا آپ کو کیا پرابلم ہے اگر یہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کی طرف کر دیا, اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی طرف کتنا کر دے گا؟ اللہ اکبر. کبھی تصور نہیں ہے کتنا کر دے گا. اور جو ویسا نہیں کرتے پھر وہ ان کو نقصان بھی بعض اوقات اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کا اگر بیوی گھر کی بہو انداز اختیار کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ اور بڑا مطلب کہ پیار و محبت بڑا ماحول اس گھر میں بن سکتا ہے. ورنہ گھر میں مسائل پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا یہ حقوق میں شامل ہے. چھوڑو یار تو ہے ہی ایسے, ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نصیب پھوٹے تھے, اس سے شادی ہوگی میری. اب پتہ نہیں کس کے پھوٹے تھے, اللہ اکبر. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا. ایسی بیوی جس کے حصے میں آ جائے کہ جو اپنے شوہر کی برائیاں اور شکایتیں کرتی پھرے تو بتائے کہ نصیب کس کے پھوٹے. آپ کوئی عورت کا یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں, مجھ میں کوئی خرابی نہیں, مجھ میں کوئی پرابلم نہیں, میں دنیا کی بہترین عورت ہوں, مجھ میں دنیا کی بہترین عورتوں والی صلاحیتیں موجود ہیں؟ مشکل ہے, نہیں کر سکتی. تو ایسا شوہر کا بھی معاملہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے کہ اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ جب شوہر تجھے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. یعنی آپ کو اگر شوہر دیکھے تو آپ کا انداز کو خوش کرنے والا ہو. اور شوہر کو راضی کرنے کے تعلق سے اگر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں جو آپ کے میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو آپ کو اللہ نے چاہ تو ایک اچھا لگے گا, خوشی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. یعنی جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گئی. سبحان اللہ. جنت کی بشارت ہے میرے اسلامی بہنوں. تو اللہ کرے کہ ہم شوہر کے حقوق ادا کرنے میں اس کی شکایت نہ کریں. خدا توفیق دے تو بلا وجہ شکایت ہونے کے باوجود تو اس کی مطلب کہ ہوتی ہے شکایتیں تو اس کی شکایت وغیرہ نہ کرے. یوں بہت سارے حقوق ہیں کہ وہ ہیں. شوہر اگرچہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے, اس کی خیر خواہی کرے, اس کی دلجوئی کرے, گھر خرچہ, کھانا پینا, کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب ڈیفینیٹلی ایک مرد کی ذمہ داری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو خاتون جنت کے شوہر ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو تقسیم فرمائی وہ اس طرح تھی کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام دیکھیں گی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام دیکھیں گے. یہ تقسیم تھی. یہ تقسیم کس نے کی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو گھر اس تقسیم کو لے کر چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گھر اس اہل بیت کے گھرانے کے صدقے میں محبتوں کا گہوارہ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو انداز اولاد کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا, اس کا فیضان جس کو نصیب ہوا,
इंशाल्लाह उसकी औलाद को इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का सदका नसीब होगा। क्या बात है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औरत को चाहिए, बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की कमज़ोरियों पर सब्र करे, उसकी बेजा शिकायतें ना करें, और बस सही अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है वो मेरे है, और मैं इंशाल्लाह इनके साथ अच्छा सलूक करके, अच्छा बर्ताव करके मैं इंशाल्लाह अपने घर को हुस्न अखलाक और हुस्न तदबीर के साथ चलाऊंगी। घर के अखराजात में शोहर के साथ सपोर्ट करे, ना कि ये कि उसको मतलब कि खिचम खाच करे। मालूमात आपस में बैठ जाएं, आप दोनों जो आप सुन रहे हैं, आप बैठ जाएं आपस में कि हुजूर हमारा बजट क्या है, भाई ये बजट है, ठीक है, इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बजट में आपका घर चलाऊंगी इंशाल्लाह। मैं मेरे लिए आप दुआ करें, बस आप हलाल कमाइएगा, हराम मत कमाइएगा, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत है, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसी बीवी बोल्ड लेना, आप हराम मत कमाना, नाजायज मत कमाना, कोई भी हराम का सिक्का रुपया घर में मत लाना, हलाल रोजी लाएं, अल्लाह ताला ने रिस्क में बरकत दी। घर चलाने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं किफायत शारी से काम लूंगी, फजूल खर्ची से मैं बचूंगी। आपको इंशाल्लाह घर के मामलात में आपको अल्लाह ने चाहा तो मैं तकलीफ नहीं आने दूंगी। ये ऐसे जुमले अगर बीवी कह दे, अपने शोहर करके दिखाए, यकीन माने आपको मैं सही